بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 21ویں تراویح مکمل کی، جس میں ہمارا 24واں پارہ ختم ہوا۔ 24ویں پارے کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ اپنے بندوں کو امید دلا رہے ہیں اور یہ بتلا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، چاہے تم کتنے بھی گنہگار ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ جو ہے سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی کسی کے گناہ ہے تو اس کو بھی معاف کرنے والے ہیں۔ پہاڑوں کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہے اور وہ اللہ سے توبہ کرے تو اللہ اس کو بھی معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے امید دلائی، کہا کہ تم نا امید مت ہونا۔ توبہ کرنے سے پہلے تمہارے جتنے گناہ تھے وہ سارے اللہ نے معاف کر دیے۔ اور بعض علماء اکرام نے اس آیت کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کی طرف ہجرت کی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے تو اس کے بعد میں تقریباً فتح مکہ کے قریب فتح مکہ نہیں ہوا تھا، اس سے تھوڑے دن پہلے کی یہ بات ہے کہ مکہ مکرمہ میں کچھ اکابر صحابہ، جس میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی تھے، ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اللہ تبارک و حضرت عثمان ابن طلحہ، یہ تین لوگ، ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی۔ یہ بات ہے صلح حدیبیہ کے بعد کی اور فتح مکہ کے درمیان کی۔ تینوں ایک دوسرے سے ملے، بات چیت ہونے لگی تو کہنے لگے کہ دیکھو، ہم اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتے رہے، لیکن ایک بات تو سچی اور پکی ہے کہ وہ اللہ کے سچے اور پکے نبی اور رسول ہیں۔ ہم آج تک ہر دھرمی میں ان کا انکار کرتے آئے، ہم نے ان کو اللہ کا نبی اور اس کا رسول نہیں مانا۔ اللہ نے ہم کو سمجھ دے دی ہے اور مرنے سے پہلے یہ موقع عطا کیا ہے، اس لیے چلو ہم لوگ مل کے مدینہ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پچھلے گناہوں کی توبہ کرا کر ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تینوں متفق ہوئے، حضرت عثمان ابن طلحہ، حضرت خالد ابن ولید اور حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تینوں بڑے درجے کے اکابر صحابہ ہیں۔ حالانکہ تینوں اب تک مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے۔ غزوہ احد جو مشرکین نے جیتی وہ حضرت خالد ابن ولید کی وجہ سے، لیکن اللہ جب ہدایت دینے پہ آتا ہے تو اس کے پاس کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ یہ تینوں مدینہ منورہ پہنچے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ دونوں مسلمان ہو گئے، حضرت عثمان ابن طلحہ اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہما۔ حضرت عمرو ابن عاص نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا اور بیعت کرنے لگے۔ اس سے پہلے حضرت عمرو ابن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمرو ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے حضور، کیا اللہ تبارک و تعالی میرے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا ایمان میں داخل ہونے کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمرو، اسلام سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ ایمان یعنی جو آدمی ایمان میں داخل ہوتا ہے، ایمان سے پہلے کے جتنے بھی اس کے گناہ تھے اللہ اس کو معاف کر دیتے۔ اور ہجرت، اللہ کے دین کی محنت میں نکلنا، اس سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں
اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں، اور حج سے پہلے کے تمام گناہوں کو اللہ حج کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عمرو نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے گناہ اتنے بڑے بڑے ہیں پہاڑوں کی طرح سے، مجھے ڈر ہے کہیں اللہ ان گناہوں کی وجہ سے میری پکڑ نہ فرما دے، اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ میرے گناہ معاف نہ کیے جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عمرو، چاہے کتنے بھی بڑے گناہ ہوں اللہ معاف کر دیں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضور، میں نے یہ گناہ کیا کہ مجھے لڑکیوں سے بہت زیادہ نفرت تھی، اور ایسا ہوا کہ میں ایک دن سفر پہ گیا ہوا تھا ملک شام کی طرف، اور میری بیوی حاملہ تھی جس کو ایک چھوٹی سی بیٹی پیدا ہوئی، اور میری بیوی اس کی پرورش کرنے لگی، اور پڑوسیوں سے یہ کہا کہ دیکھو اس کے والد کو بیٹیوں سے نفرت ہے، اگر وہ آئیں گے تو آنے کے بعد جب پتہ چلے گا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کو دفن کر دیں گے زندہ ہی، اس لیے تم لوگ اس کی پرورش کرنا۔ پڑوسی اس کی پرورش کرنے لگے اس بچی کی۔ اب وہ بچی تھوڑی سی بڑی ہو گئی، چند مہینوں کے بعد یہ آئے ملک شام سے واپس، انہوں نے حمل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ان کو دوسرا جواب دے دیا۔ اب حضرت عمرو ابن عاص جو تھے ایمان میں داخل ہونے سے پہلے، وہ بچی ان کے گھر پہ آتی، ان کے ساتھ کھیلتی، وہ بھی اس کے ساتھ میں کھیلتے۔ اس بچی کے دل میں ان کی اور ان کے دل میں بچی کی بے انتہا محبت پیدا ہو گئی، اس لیے کہ ان کی ہی بیٹی تھی۔ لیکن اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جب بیوی نے دیکھا کہ میرے شوہر اور بچی کے درمیان میں بہت زیادہ لگاؤ پیدا ہو چکا ہے، تو انہوں نے حضرت عمرو سے کہا کہ یہ جو بچی ہے جس کے ساتھ تم اتنا کھیلتے ہو، جس کو اتنا چاہتے ہو، یہ تمہاری ہی وہ بیٹی ہے جو تم ملک شام گئے تھے اس کے بعد پیدا ہو۔ جب انہوں نے یہ سنا تو وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے، اور بیوی سے یہ کہا کہ تو نے مجھے ابھی تک کیوں نہیں بتایا تھا۔ اس کے بعد اس بچی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لے کر گئے اس جگہ پہ جہاں پہ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ وہ جگہ بالکل حرم شریف کے سامنے ہے، ایک پورا ایسا زمین ہے پوری، اس کو جو ہے چاروں طرف سے انہوں نے وال کمپاؤنڈ بنایا ہوا ہے، تو وہ جگہ ابھی بھی محفوظ ہے جہاں پہ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اس زمانے میں۔ لے کر گئے اس جگہ پر، جانے کے بعد گڑھا کھودنے لگے، تو بچی پوچھنے لگی کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ انہوں نے یہ کہا، کچھ کا جواب نہیں دیا بلکہ وہ گڑھا کھودتے رہے، یہاں تک وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میرا دل اتنا سخت ہو چکا تھا کہ جب میں گڑھا کھود رہا تھا اور میرے پیشانی کے اوپر پسینہ آ رہا تھا تو وہ بچی اپنے دوپٹے سے پسینہ صاف کر رہی تھی، تب بھی میرے دل میں رحم نہیں پیدا ہوا، اور میں نے بڑا گڑھا کھود کر اس کو زندہ دفن کر دیا۔ وہ چلاتی رہی، چیختی رہی، اس کے بعد بھی مجھے رحم نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام صحابہ نے جب یہ واقعہ سنا تو تمام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سب مل کے رونے لگے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور پھر بھی ان کو امید دلائی کہ تم نے جو عمل کیا تھا وہ کفر کی حالت میں کیا تھا، ایمان کی حالت میں نہیں کیا، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اتنے زیادہ غفور الرحیم اور گناہوں کے معاف کرنے والے، اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، چاہے آدمی نے کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہو، لیکن جب اس کو احساس آ جائے اپنے دل کے اندر کہ میں گنہگار ہوں، میں نے یہ گناہ کیا، اس کے بعد اس نے پھر زندگی بھر وہ گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ توبہ اسی کو کہتے ہیں، اور جو آدمی ایسی توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں ایمان کا نور پیدا فرماتے ہیں۔ واقعات ہے بزرگان دین کے، اللہ والوں کے، کہ جن لوگوں نے اپنی پچھلی گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر ہدایت والے راستے کو اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو ولایت کی موت عطا فرمائی۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے پہلے ہندوستان میں اسلام کی دعوت لے کر آئے، سب سے پہلے
سن 627 عیسوی میں مالک ابن دینار نے کیرلا کے اندر کوڈنگلور بول کے وہاں کا ایک ضلع ہے، وہاں پہ چیرامن نام کا ایک گاؤں ہے، انڈیا کی سب سے پہلی مسجد وہیں پر تعمیر کی۔ اس کو صحابہ نے تعمیر کیا تھا، لیکن مالک ابن دینار نے واپس سے اس کا ریکنسٹرکشن کیا سن 627 عیسوی کے اندر۔ انڈیا کی سب سے پہلی مسجد ہے جو کیرلا میں تعمیر کی گئی، وہاں صحابہ کی بھی قبریں ہیں، اور یہ مالک ابن دینار ان کی بھی قبر وہیں پر ہے کیرلا میں ہی۔ یعنی ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اتنے بڑے اللہ والے، انہوں نے حضرت علی کا زمانہ پایا ہوا تھا، اس زمانے کے یہ اکابر تھے، تابعی تھے اپنے وقت کے، لیکن اللہ نے ہندوستان کی زمین کو قبول کیا ان کی قبر بننے کے لیے، تو دین کی دعوت لیتے ہوئے یہاں تک آئے اور یہیں پہ انہوں نے قبر بنا دی۔ تو یہ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ پہلے اللہ والے نہیں تھے، پہلے بہت بڑے امیر کروڑ پتی مالدار آدمی تھے، اور شراب اور شباب اور ناچ گانا ساری چیزوں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ تو ان کی ایک باندی تھی، اور وہ باندی سے ان کو ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ وہ زمانے میں باندیاں ہوتی تھی، تو جو باندی ہوتی تھی وہ بیوی کے حکم میں ہوتی تھی۔ جو باندی کو خریدتا تھا تو وہ ایگریمنٹ کا مطلب ہی نکاح ہوتا تھا، ان کے درمیان میں جو ایگریمنٹ ہوتا تھا وہ نکاح ہی ہوتا تھا۔ تو جس نے خریدا وہ اس کی ہی بیوی ہوتی تھی، اس کے علاوہ دوسرا اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جیسے بیوی ہوتی ہے، جیسے نکاح کیا جاتا ہے، ویسے ہی باندی کا بھی حکم تھا۔ تو ان کی بھی ایک باندی تھی جس سے ان کو ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور وہ بیٹی جب پیدا ہوئی وہ چھوٹی سی بچی تھی، ان کے ساتھ میں کھیلتی تھی کودتی تھی، اور مالک ابن دینار کو بھی بے انتہا اس سے محبت تھی، لیکن بچپن میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد اب ان کے غم میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، اور یہ اور زیادہ اس کے محبت میں اور اس کے غم میں شراب پینے لگے۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک دن شب برات کی رات تھی، سارے لوگ غسل وضو کر کے مسجدوں میں جا چکے تھے، اور میں اس وقت بھی شراب کے نشے میں دھت اپنے گھر میں سویا ہوا۔ تو خواب دیکھا انہوں نے۔ کیا خواب دیکھا انہوں نے؟ کہ میدان حشر قائم ہو چکا ہے، اور نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اعمال۔ ان کو اپنے پیچھے ایک آواز محسوس ہوئی، تو دیکھا کہ ایک بڑا اژدہا سانپ ان کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ تو یہ بھی دوڑنے لگے، دوڑتے دوڑتے ایک ٹیکڑی کے پاس پہنچے، تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا ایک بالکل بڈھا ضعیف آدمی ہے، اس کے پاس ایک لکڑی ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یہ اژدہا سانپ میرے پیچھے آ رہا ہے، اس کو روک دو۔ تو وہ بوڑھا کہنے لگا کہ میں اتنا کمزور اتنا ضعیف ہوں کہ میں اس کو نہیں روک سکتا۔ پھر وہ قریب آ گیا تو مالک ابن دینار اور دوڑنے لگے، تو انہوں نے دیکھا کہ بالکل ایک جنت ہے، اور ایک موتیوں کا محل بنا ہوا ہے، جہاں پہ سب چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، اور ایک بزرگ ٹیک لگا کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کو ان کی وہ بچی بھی نظر آ گئی جس کا انتقال ہوا تھا۔ وہ دوڑتی دوڑتی آئی، کہا کہ میرے ابا آئے میرے ابا آئے، اور سانپ کو ایسا ہاتھ بتایا تو سانپ رک گیا، وہ اژدہا رک گیا۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میں بے انتہا رونے لگا، اور میں نے کہا کہ بیٹی یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ ابا جان، یہ اژدہا سانپ تمہارے گناہ ہے، تم نے گناہ کر کر کے اس کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ اب وہ کسی سے رکنے والا نہیں ہے۔ وہ جو بوڑھا آدمی تھا وہ تمہاری نیکیاں تھی، تم نے کبھی کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، جو تھوڑی بہت تمہاری نیکیاں ہیں وہ اتنی کمزور ہے کہ گناہ کے مقابلے میں اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ وہ نیکیاں اس گناہ کے اژدہا کو نہیں روک سکتی تھی، عذاب کو جو اللہ کا آ رہا تھا تمہارے اوپر۔ اور یہ بیت المعمور ہے، اور وہ بزرگ جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور یہ تمام مسلمانوں کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بچپن میں انتقال کر جاتے، اور میں بھی یہیں پر ہوں۔ اس کے بعد حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی نے ان کو نصیحت کی، سنبھلنے کی، سدھرنے کی، اور جب نیند سے بیدار ہوئے اس کے بعد توبہ کی، استغفار کیا، اور تمام مال و دولت اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے دین کی محنت میں نکل گئے، اور نکلنے کے بعد
اللہ نے سب سے پہلا موقع ہمارے ملک ہندوستان کو ہی عطا کیا کہ یہاں آ کے انہوں نے دین کا کام کیا اور یہیں پہ اپنی قبر بھی بنائی۔ اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے تابعی بنے، اتنے بڑے محدث بنے کہ حدیث کی کتابیں اور ہماری تاریخ مالک ابن دینار کے نام کے بغیر ادھوری ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا، کائے کے بعد میں دیا؟ سچی اور پکی توبہ کرنے کے بعد۔ سچی اور پکی توبہ، اللہ کو سچی اور پکی توبہ کرنے والا بندہ سب سے زیادہ پسند، جو بعد میں گناہ کی زندگی کی طرف پلٹ کر نہ دیکھے۔ ورنہ رمضان آیا، آدمی نے گناہوں کی زندگی چھوڑ دیا، نمازیں پڑھ رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہے، اور جیسی رمضان ختم ہو گئے پھر واپس سے گناہوں کی زندگی میں چلے گیا، پھر گناہوں کے معاملات ہو رہے ہیں، گناہ میں زندگی گزر رہی ہے، اور جو حرام کام چھوٹ چکے تھے واپس سے وہ اگر کر رہا ہے تو ایسی زندگی کیا فائدے کی؟ یہ آدمی اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں 1 مہینے کی دینداری، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوئے اس کے بعد میں واپس سے اپنی لائن میں چلا گئے۔ ایسی زندگی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بار آدمی نے توبہ کر لی اور جب وہ دین کے لائن پر آ گیا تو ایسے ثابت قدمی کے ساتھ میں جمنا چاہیے کہ لوگ اس کی مثال پیش کریں۔ بہت سے لوگ اللہ کے راستے میں بھی جاتے ہیں، واپس آنے کے بعد تھوڑے دنوں تک ان کے اندر جو ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن جب مقامی کام سے دور ہو جاتے ہیں، شیطان آہستہ آہستہ دور کرتا ہے۔ پہلے نمازوں میں سستی ہوتی ہے، پھر مسجد وار جماعت میں سستی ہوتی ہے، پھر مسجد کی تعلیم میں بیٹھنا نہیں ہوتا ہے۔ جماعت میں جب آدمی جاتا ہے وہاں 4 گھنٹے تعلیم میں بیٹھتا ہے، اور اپنے مقام پہ آنے کے بعد میں 10 منٹ بھی بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وہاں تہجد کی نماز کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اپنے بستی میں آنے کے بعد میں 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام چھوٹ جاتا ہے۔ وہاں پر 24 گھنٹے دین کی محنت کرتا ہے اور اپنے بستی میں آنے کے بعد 2.5 گھنٹے بھی دینا مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور جب شیطان اس کو آہستہ آہستہ دین کے کام سے جب دور کرتا ہے، ہوتے 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 پھر وہ تھوڑے دنوں میں جو ہے سنتوں سے سب سے پہلے دور ہوتا ہے کہ ٹوپی اس کی جیب میں چلے جاتی ہے، پھر داڑھی کم ہونا شروع ہوتی ہے، پھر ڈریس لباس چینج ہو جاتا ہے، اور بعد میں پھر وہ جہاں سے آیا تھا وہاں پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ زندگی کسی کام کی نہیں۔ دعوت کے لائن میں بھی میں آپ کو مثالیں دے کر بتاتا ہوں کہ کئی لوگ ایسے آئے ہیں جن کی پرانی زندگی کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ اپنے زمانے کے بھائی تھے، اپنے زمانے کے ڈان تھے، کوئی اپنے زمانے کے بہت بڑے نامچین تھے، مگر جب دعوت کے کام میں آئے اللہ نے پوری دنیا کے لیے ان کو نمونہ بنایا۔ ہمارے بامبے کے ذمہ دار ہے مشتاق بھائی، ہمارے ذمہ دار ساتھی ان کو پہچانتے ہوں گے۔ ایک زمانے میں وہ مہاراشٹر کے ذمہ دار رہا کرتے تھے، لیکن آج ان کا مقام یہ ہو چکا ہے کہ دلی مرکز کے اکابرین نے ان سے کہا کہ تم 1 مہینہ یہاں رہا کرو اور 1 مہینہ بامبے میں رہا کرو، ہم کو تمہاری اتنی سخت ضرورت ہے، تمہارے جیسے آدمی نے مرکز میں ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس آدمی کو وہ کرسی عطا کی جس پہ بیٹھ کر کسی زمانے میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی تھی، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی تھی، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، میاں جی محراب، میاں جی موسیٰ، میاں جی داؤد، اور خود ہمارے جو ابھی ذمہ دار ہیں مولانا سعد صاحب جس کرسی پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اللہ نے وہ مشتاق بھائی کو اس کرسی کے اوپر بٹھایا۔ حالانکہ ایک زمانے میں بامبے کے نامچین ڈان تھے، ہفتہ وصولی کرتے تھے، مار پیٹ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خود میں چلے میں تھا، ان کے بالکل گھر کے قریب کی مسجد میں تھے، وہ ایک تعلیم کے اندر آئے تو انہوں نے اپنا کرتا نکال کے بتائے، چاقو کے اور سب ستور کے ان کے بدن پہ جو نشانات کہ دیکھو بولے یہ سارے نشانات میرے بدن پر تھے اس زمانے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت نہیں دی۔ لیکن پھر ایک مرتبہ توبہ کی اور دین کے کام میں لگ گئے، اللہ نے کس کی صف میں کھڑا کیا؟ وقت کے بزرگوں کی، وقت کے ولیوں کی، وقت کے اولیاء کی صفوں میں کھڑا کیا۔ گناہوں کی زندگی چھوڑنے کے بعد واپس نہیں دیکھنے کا۔ اور ایک ساتھی سے میری ملاقات ہوئی تھی اسی چلے کے درمیان میں، وہ بیچارہ اتنی بڑی داڑھی اس کی، ہم کو ملاقاتوں میں وہ لے جاتا تھا، اور ہم لوگ 8 دن سے مستقل وہ مسجد میں۔ میں بولا آپ نے بہت ہمارا ساتھ دی، ماشاءاللہ آپ مجھے بہت جو ہے مضبوط ذمہ دار معلوم ہوتے ہیں۔
وہ کہنے لگے کہ یہ سب اللہ کے دین کی برکت ہے، ورنہ میری زندگی ایسی گزری ہوئی ہے کہ میں نائٹ کلبوں میں ایک ایک رات میں 2-2 لاکھ روپیہ اڑاتا تھا۔ میں نے خود، وہ آدمی کہنے لگا، نوجوان، لیکن جب اللہ نے مجھے ہدایت دی، بولے میں 2-2 لاکھ روپیہ، میں نے 1-1 لاکھ روپیہ ایسا اڑاتا تھا، بولے پانی کے جیسا پیسے، لیکن بعد میں جب مجھے اللہ نے ہدایت دی، میں نے سب پوری حرام کی کمائی چھوڑ دیا، حرام کے دھندے چھوڑ دیا، اور اب میرا سیدھا سادہ چھوٹا سا اپنا کپڑے کا کارخانہ ہے، میں اپنی محنت مزدوری کر کے جو حلال روزی آتی ہے اس سے اپنا گھر چلاتا ہوں، اور خالی اوقات میں دعوت کا کام کرتا ہوں۔ چھوڑ دیا وہ زندگی کی طرف، بعد میں اس نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ کئی مثالیں ہیں۔ ہمارے پاکستان کے جو ذمہ دار ہے جنید جمشید، وہ ایک زمانے میں پاپ سنگر تھے وہاں کے۔ پاپ سنگر کسے کہتے ہیں؟ جو بہت بڑا جو ہے گانا گانے والا ہوتا ہے، وہ ویسے پاپ سنگر تھے، اور ان کے گانے پورے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، خلیج، دبئی وغیرہ جتنے بھی گلف کنٹریز ہے، دھوم مچی ہوئی تھی۔ خود ہمارے ہندوستان میں ان کے گانے بجتے تھے 1988 میں اور 89 90 کے اندر، دھوم تھی جنید جمشید کے گانوں کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اور ہدایت دینے کے بعد جس زبان سے گانے گاتے تھے، آج وہی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ آج اسی زبان کے طفیل میں اللہ نے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو ہدایت دے دی ان کے ذریعے سے۔ کئیوں نے اپنی پرانی زندگی کو توبہ کر لی اور پرانی زندگی کو چھوڑ کر آج اللہ نے ان کو بھی اللہ والا بنا دی۔ سعید انور بہت بڑے کرکٹر تھے پاکستان کے، ایک زمانے میں دنیا میں سب سے زیادہ ان کا سینچری کا ریکارڈ تھا، اور بہت دنیا کے سب سے جارحانہ بلے باز ان کو شمار کیا جاتا تھا۔ ہندوستان میں آئے تھے وہ 1996 کے ورلڈ کپ میں، تو پورے انڈیا کو ہلا کے چلے گئے تھے، لیکن وہ زمانے میں ان کو داڑھی واڑی کچھ بھی نہیں تھی، دین کے کام میں نہیں لگے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا طارق جمیل صاحب کے ذریعے سے ان کو دعوت کی محنت میں جوڑا۔ میرے پاس میں ان کا اس زمانے کا بیان تھا، میں سنتا تھا وہ زمانے میں، ایک دم اسٹارٹ کا پہلا بیان۔ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے گھر کے اندر 20 لاکھ روپے کا میوزک سسٹم تھا، وہ بھی آج سے 15 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں۔ اس زمانے میں 20 لاکھ کا انہوں نے کہا تھا، تو آج کے زمانے سے وہ 50 لاکھ کا ہو رہا ہے۔ 20 لاکھ کا میوزک سسٹم تھا۔ جب میں جماعت میں جا کر آیا اور میری زندگی بدل گئی، میں نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ جب ایک بار گناہوں سے توبہ ہو گئی ہے تو اس کی طرف ابھی کم بیک نہیں کرنا ہے۔ پورے میوزک سسٹم کو پہلے میں نے اس کو توڑنے کا کام کیا۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا بھی کہ یہ اٹھا کے کسی کو دے دو یا اس کو بیچ دو۔ میں نے کہا جو شیطان کسی دوسرے کے گھر میں جائیں گا اس کے بھی گھر کا ماحول خراب کریں گا، بجائے دوسرے کے گھر میں جانے کے اچھا یہ ہے کہ ہم اس کو یہیں پہ ختم کر دیں۔ اور ایک وقت ایسا آیا، وہی 4 سال کے درمیان کے جب 1990 کا ورلڈ کپ ہونے لگا انگلینڈ کے اندر، تو وہی سعید انور جو 96 میں بالکل کھرپا مارے ہوئے تھے، 1990 میں انڈیا کے خلاف ہی کوارٹر فائنل میں جو ہے وہ داڑھی کے ساتھ میں کھڑے ہوئے۔ پاکستان کے جو کامنٹر تھے وہ زمانے کے، وہ کہنے لگے کہ دیکھو بولے اللہ نے ان کی زندگی کو کیسے بدل دیا 4 سال کے عرصے میں۔ بعد میں پلٹ کے دیکھا ہی نہیں، اور پھر وہ داڑھی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، بڑھ رہی ہے اس کو بڑھنے دو۔ اور نمونہ بنایا اللہ نے، ان کے ذریعے سے ہزاروں نوجوانوں کی زندگیاں بدل گئی، اور لوگ آج دعوت کے کام میں لگے، یہاں تک کہ انہوں نے ان کی پوری ٹیم کو تبلیغ کی ٹیم بنا دی۔ آج ان کے پورے کھلاڑی دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جتنے بھی ہیں ریٹائر جو ہو چکے ہیں، شعیب اختر ہے، آفریدی ہے، انضمام وغیرہ تو وہاں کے ذمہ دار بن چکے۔ یہاں تک کہ ثقلین مشتاق وہ شیعہ تھا، جو اس زمانے میں جو ہے وہاں کا آف اسپنر تھا، وہ زمانے میں وہ شیعہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ والوں کی صحبت میں رہ کر اس کو بھی تبلیغی بنا دیا، اور انگلینڈ کی ٹیم نے اس کو اپنا کوچ بنایا۔ کوچ بننے کے باوجود نہ اس نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ لگایا اور نہ ہی اپنی سنت کو چھوڑا۔ نہیں، میں نے ایک بار وہ زندگی چھوڑ دیا، ختم ہو گئی بات۔ یوسف یوحنا، جس کو بعد میں محمد یوسف کہنے لگے، وہ کرسچن تھے۔ اللہ نے یہی تبلیغ والوں کی صحبت سے ان کو ہدایت دی، دعوت کے کام میں لگے۔ آج ذمہ دار ہے وہ آدمی جس کی چرچوں کے اندر، چرچ میں جہاں پہ زندگی گزرتی تھی، آج وہاں کے مرکز میں بیٹھ کر بیان کرنے والا اللہ نے اس کو بنایا۔
کب بنایا؟ پچھلے والی زندگی پہ کم بیک نہیں کیا. جو لوگ کم بیک کرنے والے رہتے ان کی کتے کے جیسی زندگی رہتی، نہ وہ گھر کے رہتے نہ گھاٹ کے رہتے، جہاں جاتے جوتے کھاتے رہتے. اور جو کم بیک نہیں کرتے، ایک بار ہدایت کے راستے پہ آ گئے، اللہ ان کو نمونہ بناتا، اور نمونہ بنانے کے بعد پوری دنیا میں ان کے ذریعے سے ہدایت کو پھیلا. آج آپ دیکھو یہی دعوت کی محنت سے جتنے لوگ لگے، وہ معین علی ابھی انگلینڈ کی ٹیم میں کھیل رہا ہے، وہ بھی پاکستان کا ہی ہے، لیکن دعوت کی محنت میں لگا. انگلینڈ جیسا ملک، انگریز لوگ آج بھی انڈیا والوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں. ہمارے انڈیا کے جتنے لوگ وہاں پہ بسے ہوئے ہیں، وہ یا تو انگریزوں کے کچن میں کام کرتے ہیں، یا ان کے گھوڑوں کی مالش کرتے ہیں، یا ان کے نالیاں صاف کرتے ہیں، سب تھرڈ کلاس کام کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ نے دیکھو اس نوجوان کو دعوت و تبلیغ میں رہتے ہوئے اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں داڑھی والا ہوں گا تو مجھے انٹرنیشنل ٹیم میں لیں گے یا نہیں لیں گے، لیکن آج وہاں کی انٹرنیشنل ٹیم میں کھیل رہا ہے. سنتیں زندہ ہوں گی. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے نوجوانوں کی، جو یہ سوچتے ہیں کہ میں اگر سنتوں پہ چلوں گا، ٹوپی پہنوں گا، داڑھی رکھوں گا تو میں فیل ہو جاؤں گا. یہ سب سے بڑی شیطانی سوچ ہے. اگر وہ فیل ہونے کا ہوتا تھا تو وہ معین علی فیل ہو جاتا تھا. میں اس کو 2-3 سال سے دیکھتا ہوں، وہ کاؤنٹی کرکٹ میں کھیلتا تھا. لیکن انگلینڈ کی جو بڑی ٹیم ہے وہاں کے حالانکہ پورے سلیکٹر مسیح ہے، کرسچن ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے داڑھی کے باوجود اس کو چنا کہ نہیں، ہم کو اس کے داڑھی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. کام کا آدمی ہے، ہمارے کام کا ہے، اس لیے اس کو نیشنل ٹیم کے اندر، آج وہ نیشنل ٹیم میں کھیل رہا ہے. ہاشم املہ جو ساؤتھ افریقہ کی انڈر-19 ٹیم کے اندر کھیلا کرتا تھا، آج اس کو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے اپنا کیپٹن بنایا. اس کا پہلا ٹیسٹ ابھی چل رہا ہے سری لنکا کے ساتھ، کیپٹن بنایا اس کو. اور کامنٹر یہ کہنے لگا کہ ساؤتھ افریقہ کے اندر جتنی پورے دنیا میں جو تعصب ہے نا، تعصب سمجھتا آپ لوگوں کو؟ تعصب یعنی رنگ بھید کا جو جھگڑا ہوتا ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ایسا جھگڑا ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں. ایک زمانہ ایسا تھا 1988 کے پہلے ساؤتھ افریقہ میں، کہ ساؤتھ افریقہ میں ریسٹورنٹ الگ ہوتے تھے، کالوں کے الگ اور گوروں کے الگ، اور انڈیا والوں کو بھی وہ کالا سمجھتے تھے. بہت عجیب تاریخ ہے وہاں کی کہ وہاں پہ ہر چیز الگ الگ تھی. تو وہاں اتنا تعصب ہے ابھی تک. وہ لوگ حالانکہ ساؤتھ افریقہ میں کرکٹ لوگ 100 سال پہلے سے کھیلتے، لیکن رنگ بھید کی لڑائی کی وجہ سے ICC نے ان پہ بندی لگا دیا، اور ابھی ان کو پرمیشن ملی اس کی آزادی کے بعد دوبارہ کھیلنے کی. تو پھر بھی رنگ بھید کا اتنا جھگڑا تھا کہ وہ بولتے تھے کہ ہم کسی کالے کو ہماری ٹیم میں نہیں لیں گے. بڑی مشکل سے 11 میں ایک آدھا کالا لے کے وہ چلتے تھے. لیکن ہاشم املہ نے وہ سب پوری ان کی جو بدعتیں تھی وہ ختم کر دیا. اور یہ اتہاس میں پہلا ایسا غیر ساؤتھ افریقین ہے جس کو انہوں نے اپنا کیپٹن بنایا. سوچنے کی بات ہے. ہمارے جیسے کو وہاں کا ویزا بھی نہیں دیتے ہو، نہیں بابا میرے کو جھاڑو مارنے کو ہونا، وہ بولتے نہیں ہمارے یہاں پہ جھاڑو مارنے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹک مشین ہے ہمارے یہاں. جھاڑو بمبئی میں مارو، تمہارے انڈیا میں ہی وڑے پاؤ کے گاڑے کے آگے، یہاں ضرورت نہیں ہے جھاڑو مارنے والوں. تو ہمارے جیسے کو وہاں کچرا اٹھانے کا ویزا بھی نہیں دیتے. لیکن ویسے ملک کے اندر ایک تبلیغی آدمی کو سنت کے باوجود، کائے کے باوجود؟ سنتوں کے باوجود، حالانکہ اس نے ان کے کئی قانون توڑے. ان کی جو وہاں کا جو بورڈ ہے، بورڈ کا قانون یہ تھا کہ ہر نوجوان، ہر کھلاڑی کے جو ہے اس کے اوپر ایک بیئر بار کی کمپنی ہے اس کا بیچ ہوگا لگا ہوا. اس نے بولا نہیں، مجھے تمہارا بیچ نہیں چاہیے. وہ ایسا واحد کھلاڑی ہے، آپ دیکھو اس کو، وہ جو کیسل کمپنی ہے بیئر کی، اس کا بیچ آپ کو اس کے بدن پر نہیں دکھے گا، اس کے ٹی شرٹ پہ بھی نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے اس کو ہر میچ میں $500 کا جرمانہ دینا پڑتا ہے. اور $1 ہمارے انڈیا کے حساب سے 60.5 روپے کا ہے، یعنی اس کو جو ہے 30,500 روپے کا جرمانہ دینا پڑتا ہے. کتنے کا؟ ایک میچ کے اندر 30,000 روپے کا جرمانہ اس کو دینا پڑتا ہے. لیکن چونکہ سنت زندگی میں ہے تو بولو اللہ نے فیل کیا کیا؟ اس نے اپنی واپس دیکھا ہی نہیں پلٹ کے. تو ہم تمام بھی اپنے دلوں میں سے یہ ڈر نکالو کہ میں سنتوں پہ چلوں گا، میں دین پہ چلوں گا تو مجھے جاب نہیں ملیں گی، یا میرا پرموشن نہیں ہوگا، یا میں ترقی نہیں کروں گا. یہ بالکل نکالو. تمہارے دل میں اگر اللہ کے سنتوں کی عظمت ہوں گی، اور ایک بار جب ہم دین کی لائن پہ لگ گئے اور اس پہ چلنے لگے،
خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جاب، یہ انکریمنٹ، یہ پروموشن تمہارے جوتوں کے اندر ڈالے گا، تمہارے جوتوں میں ڈالے گا۔ اسی شہر پونا کے اندر جو لوگ دین پہ چلنے والے ہیں، سنتوں کے ساتھ، سنت لباس کے ساتھ، میں جانتا ہوں ان کو، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے کلاس 1 آفیسر ہے وہ، ان کی تنخواہیں اتنی ہیں، 4-4 لاکھ روپے تنخواہ ہے بعض لوگوں کی، لیکن سنتوں کے مطابق اپنی سنتیں نہیں چھوڑی انہوں نے، ہر مہینے برابر ان کے 3 دن لگتے، دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، کئی ہے ایسے میرے جان پہچان۔ حالانکہ الٹا کمپنیاں ان کو آفر کرتی ہیں، آج یہ کمپنی میں ہے تو دوسری بولتی ہے کہ ہمارے پاس آؤ، ہم کو تمہارے جیسے آدمی کی ضرورت ہے، ہم کو تمہارے داڑھی ٹوپی نماز سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ وہ پرانا زمانہ تھا جب دنیا میں مذہبی تنگ نظری تھی، آج وہ تنگ نظری ختم ہو چکی ہے۔ آپ ہنجے واڑی میں جا کر دیکھو، انفوسس کمپنی اتنی بڑی ہے، پورے انڈیا کی سب سے بڑی آئی ٹی کمپنی ہے، اس کی جتنی بھی جہاں جہاں پر بھی جو ہے اس کی کمپنیاں ہیں انفوسس کی، اس نے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ مسجد بنائی ہوئی ہے اندر۔ کیا بنائی ہوئی ہے؟ کیوں؟ تو بولے ہمارے مسلمان امپلائی اگر باہر نماز کے لیے جائیں گے زیادہ ٹائم لگے گا، اس لیے اندر ہی اس نے مسجد بنائی۔ ٹی سی ایس جو ٹاٹا کنسلٹنسی جو کمپنی ہوگی سافٹ ویئر کی ہے، اس کی جتنی جہاں جہاں پر بھی جو ہے اس کے کیمپس ہے، اس نے اپنی ہر کمپنی میں جو ہے مسجد بنائی ہوئی۔ وہ زمانہ گیا ابھی، جو زمانے میں لوگ داڑھی والے کو، ٹوپی والے کو الگ نظروں سے دیکھتے تھے، آج لوگ اس کو عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے کریں گے بھائی سبھی کوشش، کس بات کی کوشش کریں گے؟ سنتوں پر چلنے کی، اور ایک بار دین کی لائن میں ہم آ گئے اس کے بعد انشاءاللہ واپس اپنے گناہوں کی زندگی پہ نہیں پلٹنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب السلام علیکم۔